بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج میں وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور محترم ارشد شریف صاحب کی شہادت، ملک کے موجودہ حالات، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور اچھائی کے کام میں تعاون کریں اور غیر شرعی امور میں محاسب کا کردار ادا کریں۔ اسی طرح رب العزت کا یہ بھی حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے پہلے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کو اس دورے کی دعوت سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے دی تھی۔ وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے ریاض میں، ان کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ جو سعودی عرب کا ایک بہترین سعودی عرب نے عالمی فورم انویسٹمنٹ کے حوالے سے، فیوچر انویسٹمنٹ کے حوالے سے بنایا ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کا، میں تو اسے کہوں گا، مقدمہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ پاکستان کے ساتھ سیلاب میں کیا ہوا ہے، پاکستان کے حال احوال کیا ہیں، پاکستان کی صورتحال کیا ہے، اور تفصیلی پوری دنیا کے سامنے، چونکہ ریاض میں یہ جو کانفرنس تھی، اس میں صرف عرب نہیں تھے، پوری دنیا سے لوگ تھے، انٹرنیشنل میڈیا تھا، اس کے سامنے ساری صورتحال کو رکھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملے۔ انہوں نے بھرپور برادرانہ انداز سے، ہمیشہ جس طرح وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، استقبال کیا۔ لیکن میں یہ بات آج کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس ملاقات میں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ متفکر بھی پایا اور تعاون کرنے والا بھی پایا۔ سیلاب زدگان کی صورتحال پہ انہوں نے کہا، وزیر اعظم صاحب نے، کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے مسائل پہ قابو پا لیں گے، لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا تعاون کیا، ہمارا تعاون کم ہے، ہم اس تعاون کو اور بڑھائیں گے، اور میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی پاکستانی جو ہے، جو سیلاب علاقوں میں ہے یا سیلاب کا شکار ہے، وہ اس کی بحالی نہیں ہو جاتی۔ سعودی ولی عہد کے اس محبت اور پیار کا شکریہ پاکستانی ساری قوم ادا کرتی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ادا کیا، تمام لوگ اس کا۔ سعودی عرب سے ہمارا جو رشتہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باقی ممالک سے کس سے رشتہ برادرانہ ہے، کسی سے ڈپلومیسی جو سفارتی تعلقات کا ہے، کسی سے پڑوسی، سعودی عرب سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا ہے۔ اور پھر ناظرین یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب عمرے کے لیے گئے، عمرہ کیا، اور چونکہ وہ پتہ نہیں اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے، آپ پر احسان کرے، اس کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا ہے میاں شہباز شریف صاحب پر کہ ایک سال کے اندر اندر وہ 2 مرتبہ روضہ اطہر کے اندر، یعنی جو حجرہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے اندر جانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ سعادت ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر تو حاضری بھی اجازت کے بغیر نہیں ملتی، کہ جائے کہ حجرہ سیدہ طیبہ
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو جانے کی اجازت مل جائے، اور پھر وہاں ایک روحانی کیفیت اور دعا اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا ابو بکر و عمر پر، اور دعائیں، یہ سارا کچھ جو ہے نصیب میں آیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سعادت بہت ہی بڑی سعادت ہے، تو یہ بھی میاں صاحب اور ان کے وفد کے حصے میں آئی ہے۔ اس کو میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ اس بات سے ناراض ہوں، لیکن جب اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں میں بہت اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر جو میرا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بنائے، نہ کہ ناشکری کرنے والوں میں۔ سعودی عرب کے ولی عہد انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اگلے مہینے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، کئی چیزیں جو اس میٹنگ میں ہوئیں وہ ہیں جو گزشتہ 4 سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے بیوروکریٹیکل اور عدم دلچسپی کا، اس نے ہمیں بہت پیچھے دھکیلا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ مثال بھی دی کہ جو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ ہے یا سعودی فنڈ جسے کہا جاتا ہے، ان کے کئی مسائل یہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے جب ان کا وفد یہاں پر آیا، ان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، تو کہا کہ 24 گھنٹے میں یہ معاملات حل ہوں، اور وہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم کام کرنا چاہیں، سنجیدگی ہو، تو معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ یہ دورہ ہر اعتبار سے ایک کامیاب دورہ ہے، اور اب تو وزیر اعظم صاحب چین بھی جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد چونکہ میں مصر تھا، وہاں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں بھرپور انداز میں، کہ جو یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے اور جو اس وقت ماحولیات کے حوالے سے دنیا کو چیلنجز ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہاں بات ہوگی۔ وہاں وزیر اعظم پاکستان دنیا بھر کے جو قائدین ہیں ان سے ملیں گے بھی، اور پاکستان کا جو سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے وہ مقدمہ بھی دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اہم موقع ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو کیس جس طرح سعودی عرب میں پیش کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، ہمارے ساتھ سیلاب میں کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا، اسی طرح مصر میں بھی انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ضرور پیش رفت بھی ہوگی، تعاون بھی ہوگا، اور تعاون آگے بھی بڑھے گا۔ ناظرین، اب میں چلتا ہوں ارشد شریف صاحب، جو کہ پاکستان کے بڑے نامور صحافی تھے، اور وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ چونکہ میں مڈل ایسٹ کو دیکھتا ہوں، مشرق وسطیٰ، تو ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے جو کہ بالکل قطعاً غلط ہے، کہ حکومت پاکستان کے پریشر پر ارشد شریف صاحب کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کو یو اے ای سے ڈیپورٹ کیا گیا، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اور کہیں پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ملتا، تو لہذا وہ فوراً وہاں سے نکلے اور کینیا چلے گئے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا ارشد شریف صاحب پہ کہ ان کو ایمرس سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ ان کے ویزے کی مدت ختم ہوئی، وہ کینیا چلے گئے۔ یہاں تو میڈیا میں، ذرائع ابلاغ میں، ان کے دوست احباب میں کئی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ لندن میں ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ان سے بات بھی ہو گئی ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ اب وہاں ہوا کیا ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کی جا رہی ہے سیاست۔ اس پہ ضرورت ہے کہ جس کے پاس جو کچھ مواد ہے وہ لا کے اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے، جو جوڈیشل کمیشن وزیر اعظم صاحب نے بنایا ہے۔ کمیٹی بھی ایک تفتیشی بن گئی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے تو اس پہ افسوس ہے، لیکن بہت اچھا کیا ہے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم انجم صاحب نے، کہ انہوں نے اس میں سے
جو کمیٹی بنائی وزارت داخلہ نے، آئی ایس آئی کا نمائندہ باہر نکال دیا۔ پھر آئی ایس پی آر نے ایک جو پریس ریلیز جاری کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ تحقیقات ہو، کیوں گیا ارشد شریف پاکستان چھوڑ کے، کس سے اس کو خطرہ تھا، کس نے اس کو یہ باور کروایا کہ تمہیں خطرہ ہے، تمہیں مار دیا جائے گا، کس نے کہا؟ یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو تھریٹ الرٹ ہے وہ اس کا سورس کیا ہے یہ بھی پتہ کرنا چاہیے۔ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے، اصل کردار سامنے آنے چاہیے۔ یہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت دونوں یہ چاہتی ہیں۔ ہم سفر میں تھے سعودی عرب میں، وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کسی اور کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اس پہ سیاست کرے، یہ حق ہے ارشد شریف کی والدہ اور ان کے خاندان کا کہ وہ جسے پسند کریں، کہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے، وہ تحقیق کر لیں۔ لیکن یہ حق ارشد شریف کی والدہ کا ہے، یہ حق اس کی بیوی اور بچوں کا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر سے جمع ہو جاتے ہیں، ان کا نہیں حق۔ یہ سیاست جو کرنے والے ہیں، جو اپنی یوٹیوب کی ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ذرا استغفر اللہ ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں، دل کرتا ہے بس کیا کروں، اپنے جذبات کے اوپر بہرحال پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ ارشد شریف کی بیٹی رو رہی ہے اور وہ کہتا ہے اچھا اب ہمارے اس کو لائک کیجیے۔ انہوں نے تباہ کیا ہے دراصل پورا معاشرہ، بغیر تحقیق، بغیر سوچے سمجھے جو دل چاہا پھیلا دیا۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کے تناظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی بار ہوگا، یا واللہ عالم ہماری زندگی میں تو یہ پہلی بار ہے۔ ایک ایک سوال کو واضح کر دیا ہے، ایک ایک سوال کو بتا دیا ہے۔ اتنا کلیئر موقف فوج کی طرف سے اور ملک کے سلامتی کے ادارے کی طرف سے میرا خیال ہے جواب پہلی بار آیا ہے کہ اگر آپ کی غیر قانونی، غیر آئینی تائید کی جائے، آپ کی حکومت کو برقرار رکھا جائے تو ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے آپ قصیدے پڑھیں گے، کہتے ہیں سپہ سالار سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے۔ سپہ سالار نے واقعی یہ سچ بات ہے، جو سپہ سالار نے پچھلے 6 سالوں میں کیا ملک کے لیے، خواہ وہ قرضوں کا معاملہ ہو، خواہ امداد کا معاملہ ہو، سیلاب کا معاملہ ہو، کرونا کا معاملہ ہو، کسی اور نے اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا اپنی قوم کے لیے۔ ان کو کیا ملا اس سے کہ ایک ان کے خلاف مہم چلا دی گئی، جو دل آیا وہ کہہ دیا۔ جرم کیا ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جرم ایک ہی ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے حکومت کرنی ہے تو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، گالیاں بھی دیتے ہو، مدد بھی ہم سے مانگتے ہو، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بس کہ خان صاحب کے وہ ایم این ایز جو ان کی جماعت کے ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے سلامتی کے ادارے اور فوج انہیں جکڑ جکڑ کے لا کے بٹھائے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ ہوا، میر جعفر، میر صادق، فلاں فلاں فلاں۔ یہی تو ایک مسئلہ ہے، بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ اب خان صاحب کا لانگ مارچ بھی ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، سیلاب زدگان سردی آ گئی، ان کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن شاباش دیں ہم ہماری ایک بڑی سیاسی جماعت کو کہ وہ ملک میں ایسا انتشار اور فساد پھیلانا چاہتی ہے۔ جو پریس کانفرنس کی ہے دونوں ڈی جی صاحبان نے، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے، بہت سی باتوں کا میں گواہ ہوں، مجھے علم ہے، اور یہ بات درست ہے کہ رات کو آپ پاؤں پڑتے ہیں، رات کو آپ منتیں کرتے ہیں، رات کو آپ
سفارشیں کرواتے ہیں اور صبح آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ نام بگاڑتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ نہیں ختم ہوتا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہمارے دشمنوں کے ٹارگٹ ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، دشمن ہوتا ہی ہے، وہ راہ ہو، وہ موساد ہو، وہ اور پاکستان کے دشمن ہوں، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ کمزور ہوں، کیونکہ اگر پاکستان کے سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پھر پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ اس لیے ایک باقاعدہ منظم مہم چلائی گئی اور چلائی جا رہی ہے۔ عرشی شریف صاحب کینیا میں قتل ہوئے، کیا ہوا انشاءاللہ ایک دن پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں کیا ہے، قتل کینیا میں ہوئے ہیں، بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی سے شروع ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے، پرامن جلوس، جلسے، مظاہرے، مارچ جمہوری ملکوں میں عوام کا حق ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے، بالکل، لیکن اگر اس کو خونی رنگ دیا جائے، جیسا کہ فیصل واڈا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، مجھے نہیں معلوم ان کے سورس کیا ہیں، لیکن لازمی بات ہے وہ پی ٹی آئی کے مین لوگوں میں سے ایک ہیں، تو ان کی بات جو ہے اس لیے اس کو وزن دیا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں، اگرچہ کل سے ان کو گالی گلوچ شروع ہو گیا ہے، جو ہمیشہ ایک وتیرہ ہے، جو افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات جو ناظرین یہاں مجھے یاد آ گئی، اب دیکھیں خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ عرشی شریف کے قاتل کون ہے، اس طرح کی بات فیصل واڈا صاحب بھی کر رہے ہیں، تو پھر سامنے لائیے نا، نام لیجئے۔ یہ عجیب ہم نے طرز سیاست دیکھا ہے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کبھی ایکس، کبھی وائی، کبھی زیڈ، کبھی اے، کبھی ڈی، کبھی سی۔ بھئی اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے تو اپنے لوگوں کو پھر کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو جرت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، کوئی بھی ہو۔ تو لہٰذا ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں اور مسائل کو حل کریں، بجائے اس کے تصادم کی طرف جائیں۔ لوگ تنگ ہیں غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ عوام اپنے ساتھ دیکھتی ہوئی اس زیادتی کو کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس میں سب ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ لوگوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کیا جائے، سیلاب زدگان کو بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، محترم عرشی شریف صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے لواحقین، ان کے بچوں، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ، ایک ہیں یا میرے علم میں 2 ہیں، جتنے بھی ان کے اہل خانہ ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پاکستان کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔